السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ عاقل اللہ بھائی وبرکاتہ۔ شان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے آپ کو اوپر ایک ویڈیو بھیجی ہے مفتی عبدالرحمان عابد صاحب کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ رفعتین کریں گے امام، اور جو مقتدی جس کی دوسری رکعت ہے یہ وہ رفعتین نہیں کرے گا، تو اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں جب امام چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے ہوں گے اور مقتدی تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہوں گے تو وہ رفعتین کریں گے، اور جبکہ ان کی وہ تیسری رکعت ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں تو یہ سنا ہوا تھا کہ امام کی اتباع کرنی ہے، اتباع تو نہیں ہو رہی، آگے پیچھے ہو رہا ہے عمل۔ تو اس بارے میں سعودی علماء کا کیا موقف ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ذیشان بھائی، پہلے تو میں اپنے ویورز کی خدمت میں اگر کاپی رائٹ نہ ہو، مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ چونکہ ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں امام کی اور تیسری رکعت یہ اور مقتدی کی دوسری رکعت ہو تو کیا مقتدی بھی رفع الیدین کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مقتدی کی دوسری رکعت میں ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اب اس کی تو دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے، اور امام کی تیسری رکعت ہے۔ رکعت کے اختلاف ہونے کی وجہ سے امام تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرے گا، جبکہ جو مقتدی بعد میں شریک ہوا ہے دوسری رکعت میں آیا، اس کی تو وہ پہلی رکعت تھی، اب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو کیا اسے رفع دین کرنا چاہیے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اسے رفع دین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت تو یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ کسی بھی محدث نے یہ نہیں کہا ہے کہ رفع دین نماز میں تکبیر تحریمہ جب نماز آپ شروع کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے۔ یہ کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں کہتے ہیں، جو نہ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ کرنے کی جو روایات ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ امام ترمذی نے بھی، عبداللہ بن مبارک نے بھی، اور دیگر محدثین نے، امام بخاری نے تو اپنی کتاب میں ان حدیث کو جگہ ہی نہیں دی ہے، اور انہوں نے جز القراء ایک مختصر سی جس کے اندر 250-300 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف لے کر آئے ہیں کہ رفع دین کرنا اور نہ کرنے کی جو روایات ہیں ان دونوں کو جمع کر کے موازنہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی صحیح ہیں اور رفع دین نہ کرنے کی جو احادیث ہیں وہ صحیح ہی نہیں ہے۔ یہ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ امام کعبہ کی بات نہیں کر رہا، اس دور کے مفتی کی بات نہیں کر رہا، آپ کو اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، محدثین کا یا اہل الحدیث کا اس کو امیر۔ آپ نے بھی سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث میں، وہ احادیث کی کتابوں میں اس کتاب کی نظیر نہیں ملتی، وہ the most authentic book on the face of earth، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح آتھنٹک کتاب ہے وہ۔ تو اس کے اندر یا محدثین نے جو نقل کیا ہے امام بخاری نے، وہ یہ کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی یہی عمل کیا کرتے تھے۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو اصولی طور پر تو رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ رفع دین کرتے ہیں تو وہ خلاف سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ البتہ آپ کی اگر پہلی یا دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور امام کی تیسری رکعت ہے تو اختلاف یہ ہے کہ شیخ مفتی عابد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو رفع دین دوسری رکعت پہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حدیث کے بالکل مطابق عمل ہے۔ یہ شیخ کا یہ فرمانا
کہ آپ کو رفع دین نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ جب آپ امام کے ساتھ چاہے اس کی کتنی ہی رکعت کیوں نہ ہو، جب آپ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے، اور پہلی رکعت کے بعد آپ کو دوسری رکعت میں رفع دین نہیں کرنا بلکہ تیسری رکعت میں رفع دین کرنا ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں شیخ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، ہاں یہی تو امام نے بھی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے اس وقت رفع دین کرنی۔ امام نے بھی وہ جب اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اسے رفع دین کرنی ہے، آپ کی چونکہ دوسری رکعت ہے تو آپ رفع دین نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں، آپ نے پوچھا ہے کہ سعودی عرب کے علماء کا کیا موقف ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تمام محدثین نے اس بات کا سوائے چند احناف نے تو اس کو فضیلت دی ہے کہ جناب ہم رفع دین نہیں کرتے۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رفع دین کیوں نہیں کرتے تو وہ اس بات کا اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی روایات صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہیں، اور میں خود شخصی طور پر دارالعلوم دیوبند میں جا کر اس موضوع پر اس دور میں میرے خیال سے یہ لیٹ 85-86 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، تب میں ان سے ملا اور میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ رفع دین کرنے کی احادیث صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ احناف کے یہاں جو علماء کا موقف ہے تو احناف علماء کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ۔ بہرحال ہم تو آپ کو کہیں گے کہ احادیث صحیحہ پر عمل کیا کریں۔ شیخ عبد المحسن عبداللہ الزامل ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ يعني مثل إنسان أدرك الإمام إذا كان أدرك الإمام الركعة الثانية رکعت ثانیہ جلس للتشهد اور وہ تشاہد میں بیٹھتا ہے، وقام الإمام من التشهد يقوم يرفع يديه. اب امام جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تشاہد کے بعد تو وہ رفع دین کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تیسری رکعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام کے ساتھ مقتدی کو بھی رفع دین کرنا چاہیے؟ تو شیخ فرماتے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ احادیث کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں رفع دین کیا کرتے تھے، تو آپ کو اور ہمیں بھی تیسری رکعت میں رفع دین کرنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ امام اگر تورک کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو امام کی بہت ساری چیزوں میں مطابقت اگر آپ نہ کر پائیں تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ابتدا امام کی جو رکوع میں جانا، رکوع سے سر اٹھانا، سجدے میں جانا، سجدے میں سے سر اٹھانا، یا سلام میں پہل کرنا امام سے، یہ تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، رفع دین کب کرنا ہے، اور آپ سجدے میں کیا پڑھیں گے، اسی طریقے سے تشہد کی جو انگلی ہے، ایون احناف بھی اس میں امام کی مطابقت نہیں کرتے، تو امام کی مطابقت ان امور میں رفع دین میں اگر امام پہلے رفع دین کر لیتا ہے تو آپ سب رفع دین نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اطمینان سے کرتا ہے۔ جب ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اس نے تکبیر کہہ لی ہے تو ہم آرام سے کھڑے ہو کر رفع دین کرتے ہوئے اپنے نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ تو رفع دین میں اس کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ اتباع ضروری جیسے شیخ نے فرمایا ہے کہ آپ سجدے میں اس سے پہلے نہیں جا سکتے، رکوع میں اس سے پہلے نہیں جا سکتے، ورنہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے، اہل علم کے اختلاف ہے اس میں، لیکن صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہ تیسری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا چاہیے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ پلیز رفع دین کرنا شروع کر دیں۔ واللہ میں ایک عرصے تک رفع دین نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے موازنہ کیا احادیث کا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا دیوبندی علماء کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن سنت مقدم ہے سب پر، بھاری ہے۔